وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات خدائے بزرگ و برتر کے لیے درود و سلام ان گنت، لا تعداد، بے شمار، کروڑہ کروڑ، اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ کے موضوع سے انسلاک کرتے ہوئے آج کی گفتگو کا آغاز چاہتا ہوں۔ سورہ عصر عموم میں بچوں کو بھی یاد ہے، کبھی کبھی ائمہ مساجد بھی اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور کہا انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اور اس نقصان سے مستثنیٰ کس کو قرار دیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور ایمان لا کر اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اللہ کے دین پر استقامت کرتے ہیں، قائم رہتے ہیں، اور اس دین کی وجہ سے اگر کوئی مشکلات ہوں اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ کے صابر و شاکر رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کو استثناء حاصل ہے۔ معلوم ہوا یہ دنیا کی زندگی سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، فریب ہی فریب ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اگر اس زندگی میں ایمان نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت پر عمل نہ ہو، تو یہ زندگی سراسر خسارہ ہے، دھوکہ ہے اور فریب ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو مبتلا کر کے بیٹھا ہے۔ سورہ توبہ میں رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے ساری دنیا گن دی ہے اس ایک آیہ مبارکہ میں۔ ہماری زندگی کے جتنے پہلو ہیں، ہماری زندگی کی جتنی لذتیں ہیں، جتنے رشتے ہیں، جتنی ہماری طمع، لالچ اور ہرس ہے، ہماری زندگی کا جتنا دار و مدار ہے، اللہ نے سب گن لیا اور کہا اگر یہ ساری دنیا جو تم گزار رہے ہو یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر یہ سب چیزیں اگر تمہاری ترجیح ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے لیے حجت نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے حجت ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اس دنیا کو تم حجت اور اپنا سب کچھ بنا لیتے ہو، تو یاد رکھو فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر گمان کرو، یاد رکھو، انتظار کرو اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کب کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے۔ اگر تمہیں محبت زیادہ ہے اپنے مال و متاع سے، اپنے بینک بیلنس، جائیدادوں، یہ مزین گھروں سے، اگر تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اپنے رشتہ داروں سے، بچوں سے، بیویوں سے، اللہ اکبر، یہ سب کچھ گن کر شمار کر کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
اگر اللہ اور اس کا رسول تمہاری پہلی ترجیح نہیں ہے تو یاد رکھو اور گمان کرو اور پھر انتظار کرو اللہ تمہارے بارے میں کب فیصلہ کرے۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ 4 قسمیں کھائیں، تین، زیتون، طور سینا کی، فلسطین کی بھی قسم کھا لی، زیتون اور انجیر کی بھی قسم کھا لی، اور پھر ھذا البلد الامین مکہ کی بھی قسم اٹھا کے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ پلٹ جاتا ہے، میں نے بہترین تقویم پہ پیدا کیا، اس کو صاحب شعور و عقل و فہم بنایا، اس کو سب کچھ عطا کیا، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ کی تخلیق کے مقصد کی نفی کرتے ہوئے یہ جانوروں جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو میں عزت دار بنانا چاہتا ہوں، یہ خود ذلتوں کا خریدار بنتا ہے، لیکن کون لوگ اس سے مستثنی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے۔ گویا یہ زندگی نہیں ہے جب جس میں ایمان نہیں ہے، گویا یہ دنیا نہیں ہے جس میں ایمان نہیں ہے، گویا یہ خسارہ ہے، یہ غفلت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، ایمان کے بغیر، اعمال صالحہ کے بغیر۔ جس زندگی میں ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے، بلکہ وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چھپائے ہیں بلکہ چھپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ کون لوگ؟ جو ایمان سے عاری ہیں، جو دین سے عاری ہیں، جو اعمال صالحہ سے عاری ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خسارے کے سوداگر ہیں، وہ گھاٹے کا سوداگر ہیں، وہ دنیا کو اپنا سب کچھ تمام نظر بنا کے اپنے لیے اپنی دنیا کو بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کرنے کے درپے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دنیا جس کے بارے میں رب العزت فرما رہے ہیں کہ کل کافر بھی مان اٹھیں گے، ہم تو دنیا میں رہ کے نہیں آئے، جن کو سب کچھ ملا، مال و متاع ملا، یہ وہ زینت ملی، یہ دنیا کی لذتیں جن کے لیے سب کچھ حلال ہے، جن کے پاس دنیا ہی دنیا تھی، سب کچھ دنیا کا تھا، اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، جب قیامت کے دن آ کے دیکھیں گے نا تو کیا کہیں گے، کیا گمان کریں گے، کیا اظہار کریں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہائے دنیا میں تو ہم بس کچھ لمحے ہی ٹھہرے تھے، دنیا میں تو ہم کچھ لمحے ہی ٹھہرے تھے۔ اور ایک اور جگہ رب العزت فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور کہیں کہیں گے ہائے جس دنیا کو ہم نے اوڑھنا بچھونا بنا کے رکھا تھا وہ تو شاید چند پہر تھے، دوپہر کو رکے یا سپہر کو رکے، اتنا ہی وقت تھا جو ہم دنیا میں گزار کے آئے۔ جس دنیا کی اوقات اتنی ہے کہ چند پہر سے زیادہ نہیں ہے، اللہ اکبر، اس دنیا کو ہم نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھیجا تھا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے بھیجا کیوں تھا؟ کہا یہ زندگی بھی دی ہے لیکن یہ دار امتحان ہے، تیاری کرو، موت تمہارے دروازے پہ کھڑی ہے۔ موت کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی عطا کی تھی، لیکن ہم نے اس دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ بنا لیا، اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ جو دنیا کی زندگی میں مصیبتوں کا شکار رہا، تکلیفوں کا شکار رہا، ہمہ وقت غموں نے گھیرے رکھا، ہمہ وقت تکلیفوں نے گھیرے رکھا، کبھی زندگی میں سکھ کا سانس نہیں لیا، لیکن ہاں ایمان سے وابستہ رہا، اللہ اور اس کے رسول سے کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی رب کا شکوہ نہیں کیا، اللہ کی حمدی بیان کی، اللہ کا شکر ہی ادا کیا، تکلیفوں کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود، نماز روزہ ترک نہیں کیا، ایمان سے وابستہ رہا، اعمال صالحہ سے وابستہ رہا، ساری زندگی سکھ کا ایک پل میں اثر نہیں آیا، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں،
اللہ اکبر. لیکن ہاں دین سے اس نے اپنا دامن ٹوٹنے نہیں دیا. ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے دنیا سے جانے کے بعد جنت میں کچھ لمحوں کے لیے داخل کیا جائے گا نا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو آج تک کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں. جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد کہے گا کہ میں نے تو آج تک کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے. اور ایک اور شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے دنیا ہی دنیا اپنی اپنا مقصد حیات بنا رکھا تھا, سب کچھ تھا اس کے پاس, مال و متاع ہے, بینک بیلنس ہے, جائیدادیں ہیں, عزت ہے, شہرت ہے, روب ہے, دبدبا ہے, اقتدار ہے, اختیار ہے, سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. لیکن ہاں یہ سب کچھ موجود ہے لیکن اللہ اور اس کا رسول موجود نہیں ہے. یہ سب کچھ موجود ہے, اللہ اور اس کے رسول کا دین موجود نہیں ہے. یہ سب کچھ موجود ہے, ان کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہیں. یہ سب کچھ موجود ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سے خالی ہیں. یہ سب کچھ موجود ہے, دین اور دین کی غیرت سے خالی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ دنیا گزار کے جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا, اس کو جب جہنم کا ایک چکر لگوایا جائے گا وہ کہے گا ہائے میں نے تو کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں. اللہ ایسے بد نصیب کی بد نصیبی سے محفوظ فرما. اللہ خوش نصیب وہ شامل فرما جنہیں تو کل اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اللہ کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اپنے رب کی بخشش, اس کی رحمت, اس کی مغفرت, اس کے رضوان اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کر چلو. سبقت کرنی ہے اس کی طرف کرو. ہماری سبقت کس بات کے لیے ہے؟ اس دنیا کی جھوٹی شان و شوکت کے لیے, تصنع اور بناوٹ کے لیے. آج پاکستان کے اہل ثروت جن کے پاس 4 پیسے جمع ہو جاتے ہیں, آج پاکستان کی جھوٹی سیاست میں عہدوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے. اس جھوٹی تصنع اور بناوٹ کو ہم نے بھی اپنے لیے آئیڈیلائز کر لیا ہے. ہمارے لیے بھی یہ جھوٹا کاروبار کرنے والے بڑے مؤدب ٹھہرے ہیں. ان کے لیے ہم اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے لڑتے ہیں, اپنے ہمسایوں سے لڑتے ہیں. ہر ایک نے دوسرے کا گلا تھام رکھا ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس جھوٹی دنیا کے تصنع اور بناوٹ کے جھوٹے اقتدار اور اختیار کے لیے اس ملک کو کھلونا بنا رکھا ہے, ہم ان کے لیے لڑتے ہیں. یہ تصنع اور بناوٹ, اس کے لیے سبقت نہ کرو میرے بھائیو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. یہ دنیا کی دولت اور بینک بیلنس اور جائیداد وہ دولت, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اپنی دنیا بھی بہتر بنائیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, لیکن ایسی دنیا سے پناہ مانگے جو دنیا دین سے خالی ہے, جو دنیا اللہ اور اس کے رسول کے خوف سے خالی ہے, جو دنیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے, جو دنیا دین سے خالی ہے. ایسی دنیا سے میرے بھائیوں پناہ مانگے رب کی. اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. آؤ اس جنت کی طرف. یہ دنیا ہمارا پاکستان ماشاءاللہ اتنا بڑا, یہ دنیا کے طول و عرض اتنے وسیع ہیں. سائنسدانوں کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ اس دنیا سے لے کے آسمانوں تک کا فاصلہ کتنا ہے. نوری سال اندازے لگاتے ہیں, پھر 7 آسمانوں کے فاصلے کتنے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ سمندروں کی وسعت کتنی ہے, گہرائی کتنی ہے, کتنا طول و عرض ہے, کوئی نہیں جانتا, اندازہ ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو اندازوں پر تم قائم کرتے ہو, میری جنت اس سب سے بڑی ہے اس کائنات سے. آؤ اس جنت کی کے متلاشی بن جاؤ, اس کو تلاش کرنے والے بن جاؤ. اللہ ہمیں یہ توفیق اور یہ حوصلہ اور یہ لگن اور یہ رغبت عطا فرمائے. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں رب تعالیٰ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. اب سبقت کرو, ایک دوسرے کا مقابلہ کرو. ہمارے مقابلے دنیا کے لیے, ہمارے مقابلے ایک دوسرے کا اقتدار اختیار چھیننے کے لیے, ہمارے مقابلے ایک دوسرے کو اللہ نے جو عزت دی ہے اس عزت سے حسد کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے مقابلے ہیں. میرے بھائیو یہ اللہ کی شان ہے جس کو جو عطا کرے.
جس کو وہ فضل عطا کرے وہ اس کی شان ہے، جس کو رزق عطا کرے اس کی شان ہے۔ چھوڑ دو ان باتوں پہ، جو رب نے دیا ہے اس پہ قناعت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے مقابلے چھوڑ کر آؤ میری جنت کا مقابلہ کرو۔ کون پہلے پہنچے گا؟ کون اپنی سیٹ ریزرو کرواتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کون ہر روز نیکیوں میں سبقت کرتا ہے؟ قربان جاؤں ابو بکر، کہاں کہاں یاد آئیں گے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے پاس مکمل مجھے حدیث یاد نہیں آئی لیکن کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود ہیں، 6 نیکیوں کا پوچھا، جس میں ایک یہ تھا جنازہ کسی نے پڑھا یا نہیں پڑھا، آج کسی روزہ رکھا یا نہیں رکھا، آج کس نے مریض کی عادت کی، اسی طرح یا شاید کسی مسکین کو کھانا کھلایا، اس طرح کی 5-6 باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جا رہے ہیں کہ آج یہ عمل کس نے کیا؟ ابو بکر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے یہ کام کیا، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے جنازہ پڑھا ہے، میں نے مریض کی عادت کی ہے، میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آئیے میرے بھائیو، اللہ ہمیں یہ توفیق دے، یہ رغبت دے، اور یہ اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ نصیب کرے کہ ہر روز ہم ان نیکیوں کا مقابلہ کریں۔ اور سب سے پہلا مقابلہ اپنی زندگیوں میں آج سے سوچیں میرے بھائیوں، اتنی لمبی رات ہے، اتنی لمبی رات گزار کے بھی اگر ہمیں فجر با جماعت نصیب نہیں ہوتی، مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ ایمان جو ہمیں مسجد میں نہیں لے کے آتا، وہ ایمان ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ فکر کیجئے، کوئی تانا نہیں دینا چاہتا، کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا، ہاتھ جوڑ کے اپنے اور آپ کے لیے فکر کا سامان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایمان جو ہمیں مسجد میں نہیں لے کے آتا، وہ جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ اتنی لمبی رات گزار کے جو ایمان ہمیں بستر چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتا، وہ ایمان ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ اور لوگوں، مسلمانوں، میری جنت بہت بڑی ہے، آؤ اس میں پلاٹ بک کروا لو۔ ہمیں فکر ہے دنیا میں نئی سوسائٹیوں میں پلاٹ بک کروانے کی، لینے کی، فائلیں خریدنے کی۔ رب کہہ رہے ہیں یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، حقیر ہے، آؤ اس جنت میں اپنا پلاٹ بک کروا لو جس میں جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جب مانگو نا اللہ سے، مانگنا بھی ہے، عمل اپنی جگہ، سوال بھی کرنے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب مانگو رب سے تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اللہ ہمیں اعلیٰ علیین میں اپنے محبوب کے قدموں تلے جگہ نصیب فرما۔ اللہ جس جنت میں تیرے محبوب قیام فرما ہے، اللہ اسی جنت میں ہم گناہگاروں کو بھی جگہ نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل، پہلے تو عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ جس بات کا میں نے تذکرہ کیا، وہ دنیا نہیں چاہیے جس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول نہ ہو، وہ دنیا نہیں چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا دین نہ ہو، وہ دنیا نہیں چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہ ہو، جس میں دین نہ ہو، اس دنیا سے بچ جائیں گے۔ اور آئیے اگر دیندار بن جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جس جنت کا میں تعارف کروا رہا ہوں، یہ بنائی کس کے لیے ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ تو بنائی میں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں ایماندار بنا دے، اللہ اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت اور سچی تابعداری نصیب فرما دے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس پر اللہ کر دے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن پر تو اپنا یہ فضل نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دنیا کرتے ہو، پتہ ہے جنت کی کیا اہمیت ہے؟ فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، اور جنت کا ایک کوڑا 1 میٹر کا ہوگا۔ کوڑے کی کتنی لمبائی ہوتی ہے؟ میٹر، 1.5 میٹر، 2 میٹر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا، یہ اس میں جو کچھ ہے، جنت کے کوڑے سے کے مقابلے میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جنت کا ایک کوڑا بھی جنت دنیا کے اور اس کے سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمیں ایسی جنت کی فکر نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا آؤ اللہ کے رستے میں نکلنا، ایک مرتبہ صبح کے وقت اور ایک مرتبہ شام کے وقت اللہ کے لیے چلے، اور کچھ نہیں ہم کر سکتے، کسی کو نیکی کی طرف رغبت نہیں دلا سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں کہ خود نکلیں نماز کے وقت،
اور یہ تو کر سکتے ہیں، آؤ بھائیو آؤ نماز پڑھنے چلیں، آؤ بچوں نماز پڑھنے چلیں، گھر سے نکلتے وقت اپنی خواتین کو تو کہہ سکتے ہو اذان ہو چکی، نماز کا وقت ہو چکا، آؤ نماز پڑھ لیں، ہم مسجد میں جا رہے ہیں، تم گھروں میں نماز پڑھو۔ یہ بحثیت سربراہ میرا آپ کا گھر میں فرض ہے، اپنی خواتین کو بھی تلقین کر کے باہر نکلے، ہم مسجد میں جا رہے ہیں، تم گھروں میں نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، یہ نماز کتنی ضروری ہے۔ بسا اوقات کوئی نئی بات علم میں آتی ہے، ایمان تازہ کر دیتی ہے۔ وہ طائف کے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے پتھر مارے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بدلے میں دعائیں دی تھی، یا اللہ ان کو اہل ایمان کرتے۔ کچھ وقت گزرا، آ گئے اللہ کے رسول کے قدموں میں، کہا اللہ کے رسول ہم ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ایک شرط ہے ہماری۔ پوچھا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نمازاں تو چھٹی دے دیو، اسی کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسے ایمان کی ضرورت ہے، جا سکتے ہو۔ وہ ایمان نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ آئیے نمازوں کے پابند ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ نماز کی سستی کہاں لے جائے گی؟ آئیے بات ہو رہی ہے جنت کی، اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما، جس طرح یہاں آج جمع ہے، اللہ جنت میں اکٹھا فرما۔ اللہ ہمارے اکابر، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ جو تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ کل جنت میں ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما۔ اللہ اکبر، اللہ نے اہل جہنم کے ساتھ اہل جنت کا مکالمہ سورہ مدثر میں نقل فرمایا۔ اہل جہنم جو ہے نا، ان سے پوچھیں گے اہل جنت، وہ پہلے چلے گئے ہوں گے، اور احادیث میں بھی تذکرہ ہے کہ جو پہلے فوت ہو گئے ہوں گے نا، ان کے بعد جو دوسرے فوت ہوں گے، ان کا گمان یہ ہوگا کہ پہلوں سے ملاقات ہو جائے گی، وہ جائیں گے تو بڑے پریشان ہوں گے، ہائے وہ میرے والد کدھر چلے گئے، میری بہن کدھر چلی گئی، میرا بھائی کدھر چلا گیا، میرے عزیز میرے محب کہاں چلے گئے۔ اللہ پھر ان کا آپس میں رابطہ کروائیں گے، وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کدھر چلے گئے ہو، یہ خسارہ کیوں پا گئے، یہ جہنم، جنت کی بجائے جہنم میں کیوں چلے گئے۔ اللہ اکبر، وہ جواب کیا دیں گے، لم نک من المصلین، یار نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا آج ہمیں جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے گیا۔ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرما۔ اور یہ دنیا جس پہ ہمیں گمان ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا مان کرتے ہو اپنی جوانیوں پہ، دنیا کی زندگی پہ، بڑا گھمنڈ ہے تمہیں، بڑا تکبر ہے، مجھ سے بڑا جوان کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گھبرو کوئی نہیں، میرا بڑا روب ہے، دبدبا ہے، جہاں سے چلتا ہوں لوگ 2-2 میٹر دور ہو جاتے ہیں، مجھے سلامیں بجتی ہیں، سلوٹ بجتے ہیں، بعض لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہے، ہمارے لیے ہوٹر بجتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس سارے ہوٹروں، ان سلوٹوں کی حقیقت بیان کر دی ہے، فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس دنیا میں آئے تھے کیا اوقات تھی تمہاری، ہڈیاں کمزور، منہ میں دانت نہیں ہے، تمہاری بصارت جو ہے محدود ہے، اپنے حوائج ضروریہ کے لیے تم ماں باپ کے محتاج ہو، بڑوں کے محتاج ہو، کھانے پینے کے لیے بڑوں کے محتاج ہو، وہ منہ میں زبان نہیں ہے، رو کے ماں کو اپنی بھوک کا احساس دلاتے ہو، وہ پھر تمہیں اپنی چھاتی سے لگا کے تمہاری ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ یاد کرو یہ اوقات تھی تمہاری، بڑی ٹینٹیں کرتے ہو، اوقات تمہاری یہ ہے۔ اور اس سے بھی پہلے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہاری اوقات کیا تھی، کبھی دنیا میں تمہارے تذکرے موجود نہیں تھے۔ اور اوقات کیا ہے، ایک قطرہ پانی کا، یہ اوقات ہے تمہاری، اور بڑی ٹینٹیں کرتے ہو، مجھے سلوٹ بجتے ہیں، میری دولت کے تذکرے، میری شہرت کے تذکرے، لوگ میرے نام پر جو ہے وہ سلامیں کرتے ہیں، میرے نام پہ مجلسیں جمتی ہیں، اس دنیا پر مان کرنے والوں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہا آپ بڑا گمان کرتے ہو، ہے تو وہی ہو نا، کمزور تھے، ناتواں تھے، لاچار تھے، بے بس تھے، بے کس تھے، ماں باپ نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، کھلایا پلایا پرورش کی،
اور بدبختوں جو کھلاتے پلاتے ہیں، انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، انہی ماں باپ کی ناقدری کرتے ہو جن کی وجہ سے دنیا میں اللہ نے عدم موجود وجود سے وجود بخشا، ان کی ناقدری کرتے ہو۔ ابا جی تو سمجھ نہیں آتی، تو نہیں پتا۔ اللہ ایسی بدبختی سے محفوظ فرما، ماں باپ کی عزت اور قدر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ وہ وقت گزرتا، پروان چڑھتے ہو، گبرو ہوتے ہو، جوان ہوتے ہو، پھر گمنڈ سے چلتے ہو، اکڑ اکڑ کے چلتے ہو، یاد رکھنا اور یہ سمجھتے ہو کہ شاید جو جوانی مجھ پہ آج اتری ہے پہلے کسی پہ اتری نہیں ہے، اور اب میں جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، سرمایہ دار ہو گیا، آج کے بعد اس پر زوال نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا۔ یاد رکھنا یہ دنیا بے وفا ہے، یہ فانی ہے۔ اس دنیا اور اس دنیا کے ساتھ وابستہ ہر چیز فانی ہونی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یہ جوانی بھی بے وفا ہے، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ جتنے غرور اور تکبر ہے تمہیں، اپنی جوانی گمانڈ اور اپنے سرمایہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا۔ جیسے دنیا میں کمزور آئے تھے، سہاروں کے متلاشی تھے، تم دوسروں کے محتاج تھے، وہ وقت آنے والا ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی تم اپنے بچوں کے سہارے کے متلاشی ہوگے، کھانے کے لیے پھر تمہارے منہ میں دانت باقی نہیں بچیں گے، دیکھنے کے لیے تمہیں پھر اس آلہ کی ضرورت ہوگی، سننے کے لیے تمہیں آلوں کی ضرورت ہوگی، پھر دوسروں کے محتاج ہو سکتے ہو۔ اس لیے اس دنیا پر، اس دنیا کی زندگی پر بھروسہ نہ کرنا، یہ فانی ہے، دھوکہ دینے والی ہے۔ دار القرار اور دار الآخرہ ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ میرے بھائیو اس کی تیاری کیجئے، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں چند روز کا قیام ہے اور پھر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ کسی کو کوئی شبہ ہے کہاں چلے گئے ہمارے بڑے؟ ان کی قبروں کو جا کے دیکھا کرو، وہاں چلے گئے، وہاں ہم نے بھی چلے جانا۔ اور یہ دنیا کی زندگی اتنی بے وفا ہے، اللہ اکبر، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی نہیں ہے۔ کوئی کسی وقت بھی جا سکتا ہے، کسی کا بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے، جوانوں کے جنازے کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ آئیے اس وقت کی تیاری کر لیں، اس وقت کے آنے سے پہلے اس دنیا کو یہ جو ہے یہ بس ایک مسافر خانہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اور مسلمان اس دنیا میں اس طرح رہے جیسے تو ایک مسافر ہے، اور پھر یہاں سے چلے جانا۔ اس کو مستقل نہ سمجھو، دنیا کی زندگی کو یوں سمجھو کہ جیسے یہ عارضی ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورہ کہف، اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کی زندگی دی ہے بڑی زیب و زینت کے ساتھ، رنگینیوں کے ساتھ، لذتوں کے ساتھ، لیکن اس میں کھو نہ جانا، اس کے فریب میں کا شکار نہ ہو جانا، بلکہ کیا ہے اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے اپنے آخری منزل کا جو ہے وہ خیال کرنا کہ اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اور یہ جان لو یہ دھوکہ، یہ فریب کیا ہے؟ ہم نے کس کو زندگی سمجھا ہے؟ کھیل تماشا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی ساری کل کائنات کیا ہے؟ صبح سے شام تک کھیلتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وزینہ وتفاخر بینکم، پھر تھوڑے پروان چڑھتے ہیں، پھر سجنے سورنے پر اپنی جوانی کے اظہار پہ بڑا گمان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وہ ڈھیڑ عمر میں جاتے ہیں نا، پھر بڑا مال و متاع پسند آتا ہے۔ اللہ نے جو اولاد دی ہوتی ہے اس اولاد کی کثرت پہ کنبے قبیلے پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، ختم ہو جائے گا یہ سب۔ ایک دھوکہ روز قیامت لب جائے گا۔ کبھی کسی کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کیجیے۔ اللہ اکبر، اپنی اولاد کی پرورش کریں، ان کے لیے حرام نہ کمائیے، ورنہ جن کے لیے حرام اکٹھا کریں گے، جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں گے،
اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے جس برادری کو راضی کریں گے، اس دنیا میں ناک اونچا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچوں کی، برادریوں کی، بیویوں کی جائز ناجائز باتیں مانو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نہیں کچھ کہوں گا، انشاءاللہ رب کا قرآن کہتا ہے وہی آپ کو سنانا ہے۔ اور جن کے لیے رب کو ناراض کیا، جن کے لیے رب کے رسول کو ناراض کیا، جن کے لیے مرنے کو بھلا دیا، جن کے لیے مرنے کے بعد رب کے حضور پیش ہونے کو بھلا دیا، جب ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی انسان ترسے گا، مطالبہ کرے گا، کاش میرا بیٹا مجھے نیکی دے دے، میرا بھائی مجھے نیکی دے دے، میری بیوی مجھے نیکی دے دے، میرے ماں باپ مجھے نیکی دے دے۔ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، کوئی اپنی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور جن کے لیے تو نے رب اور رب کے رسول کو ناراض کیا، جن کے لیے رب اور رب کے دین کو چھوڑا، آج کوئی تمہارے کام نہیں آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اس دن اپنی نیکیاں ہی کام آئیں گی، اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف کام آئے گا، اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کام آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کام آئے گی، ان کی تابعداری اور فرما برداری کام آئے گی۔ کل کو کوئی تمہارا باپ، ماں باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، دوست، جن دوستوں کے لیے شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، چھوڑتے ہو، یہ سب قیامت کے روز تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ آؤ میرے بھائیو، کسی دنیا کے لیے اپنے دین کو برباد نہ کرو۔ یہ دین جو ہے وہ کل قیامت کے روز تمہاری سرخروئی کا سبب بنے گا، تمہاری نجات کا سبب بنے گا۔ آئیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ جڑ جائیے۔ کیوں؟ یہ دنیا دھوکہ اور فریب ہے، یہ دھوکہ دے جانے والی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا رسول، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، جہاں مرضی بھاگ جاؤ، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جتنا مرضی موت سے بھاگنا چاہو، جب موت آئے گی اس سے بھاگ سکو گے؟ ملاقات ہو کے رہے گی اس سے۔ بعض کہتے ہیں یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جی وہ فلاں جگہ بسا، بعض کا کن کے ایکسیڈنٹ میں اموات ہو جاتی ہیں یا کسی اور وجہ سے، حادثے کی وجہ سے۔ ایسا نہ ہوتا تو شاید بچ جاتا۔ میرے بھائیو، ہر چیز سے بچاؤ ممکن ہے، موت سے بچاؤ ممکن۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اللہ اکبر، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اللہ اکبر، جہاں کہیں بھی ہو اپنے آپ کو محفوظ قلعوں میں بند کر لو، جب اللہ کا حکم آنا ہے آ کے رہنا۔ کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا اور دوامت اور ہمیشگی صرف رب ذوالجلال کو حاصل ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر اس دنیا میں ہمیشہ رہنے ہوتا، صرف ایک ہستی ایسی تھی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اگر ان کو موت آ گئی، ان کو یہ فرشتہ اجل لے گیا، تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا، محبوب اس دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، واپس لوٹنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا۔ میرے بھائیو، جب اللہ کے رسول پر یہ موت کی حقیقت آ اتری ہے، میں اور آپ کیا مزاج، کس باغ کی مولی ہیں؟ آئیے اپنی آخرت کی تیاری کیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔